پار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے۔ نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے، نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے۔ صحابہ بھی ملے چن چن کہ یہ یار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ جو تھے ہمراز ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں، اگر شک ہے تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے۔ صحابہ وہ ستارے ہیں جو رب نے خود اتارے ہیں، زمین پر کہ امت میں انہی کے پیروکار ہو جائے۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے۔ حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات سب اللہ احکم الحاکمین اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص ہے۔ امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام لکھاں کروڑاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے ہون۔ دوستو بھائیو عزیز ساتھیو، بڑے ہی لوگ خوش نصیب نے کہ جنہ لوگاں نو اللہ رب العالمین دے گھر اندر آن دا اول وقت اندر موقع نصیب ہو جائے۔ میری دلی دعا ہے اللہ کہ ساڑا ساریاں دا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ اے دے مطابق سانو عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بھائیو عزیز ساتھیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے بارے الحمدللہ آج دوسرا جمعہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیات نے کہ جنہاں نے میرے اور تواڈے پیرو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اپنی زندگی نو گزاریا۔ لیل و نہاراں دے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہر موڑ اتے ہر جگہ اتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جدو انہوں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اتنا عرصہ گزاریا، اپنی زندگی نو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نامے لگا چھڑیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں دے بارے قرآن اندر اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میرے سونےو تہاڈے صحابہ نے تہاڈی جماعت نے میں رب نو
زمین اتے رہ کر کے انہوں نے مینوں راضی کر لیا اور میں عرشاں اتے بیٹھ کر کے اعلان کرنا کہ سونے ہو میں تھوڑی جماعت اتے راضی ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیا جے کہ جنہ اتے رب راضی ہو جائے انہوں نے دنیا جو مرضی کہندی پھرے، انہوں دے شان اندر، عزت اندر، وقار اندر انشاءاللہ ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ ہوئی جنہوں نے اللہ عزتاں عطا کر دے، جنہوں نے اللہ بلندیاں عطا کر دے، اس واسطے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح میرے صحابہ ایمان لے کر کے آئے۔ جدو تسی انہاں دے نقش قدم اتے چلو گے، انہاں جیسا تسی ایمان لے کر کے آؤ گے، میں اللہ تانوں جنتاں دے بالا خانے عطا کر دیاں گا۔ میں اللہ تانوں عزت دے نال کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں لوگوں نے عزتاں دے نال نوازیا جائے گا۔ کیڑے لوگ؟ جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آن گے، اور اے صحابہ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال رہ کر کے انہوں نے شب و روز گزارے، لیل و نہار گزارے، اور پھر زندگی دا لمحہ اسلام دے نامے لگا چھڑیا۔ کیا کردے سن اللہ دے پیغمبر؟ او عمل دسو کہ جڑا عمل اسی کریے اللہ سانو دنیا اور آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما دے۔ اسی دنیا اندر زندگی اس واسطے گزار رہے ہاں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا اللہ نے سانو اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ اس مالک دی عبادت کیتی جائے، اس مالک دے سامنے جھکیا جائے۔ اور پھر انہوں نے صحابہ نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال رہ کر کے اپنیاں زندگیاں نو گزاریا۔ اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے انہاں دے درمیان رہ کر کے اپنیاں زندگیاں نو گزاریا۔ اے سن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ، کائنات دے لوگو پتہ ہے نا کیڑے صحابہ، جنہ صحابہ دے بارے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تہاڈی جماعت تے میں راضی ہو گیا۔ ایک دن دا ویلا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایویں کر کے نا احد پہاڑ اتے کھڑے نے، نال میرے پیغمبر دے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے میرے پیغمبر دے صحابی ساتھی ایویں احد پہاڑ اتے کھڑے نے تے پہاڑ نے ایویں ہلنا شروع کیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسبت یا احد، اسبت یا احد، اے احد کھڑا ہو جا، تینوں نہیں پتا ہے تیرے اتے ایک اللہ دا پیغمبر کھڑا ہے اور تیرے اتے دو شہید کھڑے نے اور صدیق کھڑے نے۔ اے پہاڑ رک جا، پہاڑ رک جا۔ کائنات دے لوگو اوے جنہاں نو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق کیا، جنہاں نو میرے پیغمبر نے ایویں شہید لقب نصیب فرمایا، پہلے میرے اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو صدیق کیا ہے، بعد اندر اللہ رب العالمین دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کر کے پکاریا، واہ صدیق تیریاں شاناں تو قربان جاواں، واہ ابو بکر تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں، تو پیغمبر دے لڑ لگیا۔ اوے صدیق نو پہلے کون جاندا سی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو پہلے کون جاندا سی؟ انہاں دا کون واقف سی؟ میرے پیغمبر دے لڑ لگے نے، اللہ نے صدیق دا لقب عطا کر چھڑیا۔ اللہ نے میرے پیغمبر دے لڑ لگا کر کے اللہ نے رہندی دنیا تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے چرچے دنیا اندر قائم کر چھڑے نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جیڑا بھی میرے پیغمبر دے لڑ لگیا اللہ نے دونے جہان اندر
اللہ نے عزت عطا کر چھڑیاں، کیڑا پیغمبر سونا لالے حلیماں دا، سونا بالے حلیماں دا، سونا لالے حلیماں دا، سونا بالے حلیماں دا، مکے دا یتیم آیا، اوے مکے دا یتیم آیا، مکے دا یتیم آیا، بن کے غم خار یتیماں دا، سونا لالے حلیماں دا، سونا بالے حلیماں دا، سونے جگ تے باں ویکھے ہن پر اس تو تھلے تھلے، جس تھان تے سونا جاوے ہوندی ہے بلے بلے، سونے جگ تے باں ویکھے ہن پر اس تو تھلے تھلے، جس جاتے اے سونا جاوے ہوندی ہے بلے بلے، کرنا دی دے دی اوے کرنا دی دے دی یارو غم نصیباں دا، سونا لالے حلیماں دا، پیارا لالے حلیماں دا، اوے مٹھڑی بولی مشک پسینہ والضحیٰ رخسارے، ختم نبوت والی رب نے رکھی ہوئی دستارے، جناب والا میرے پیغمبر دی جناب والا عزت اندر شان اندر بولیا، مٹھڑی بولی مشک پسینہ والضحیٰ رخسارے، ختم نبوت والی رب نے رکھی دستارے، فلکاں تے رب نے سدیا آ جا، سوہنے قریب تو آ جا، سوہنے قریب تو آ جا، سونا لالے حلیماں دا، پیارا لالے حلیماں دا، اس پیغمبر دے نامے جنہ لوگاں نے اپنی زندگی نو لا چھڑیا، اللہ نے دنیا کائنات اندر اللہ نے عزت عطا کر چھڑیاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے پیغمبر نے جناب اپنی زندگی نو گزاریا، اللہ دے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر اپنا ساتھی بنایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر نو اے میں جناب حکم ہو جاندہ ہے سونےو مکہ چھوڑ دیو تے مدینہ چلے جاؤ، کائنات دے لوگو پتہ اس بندے نو ہوندا ہے جیڑا بندہ اپنا وطن چھوڑ کر کے جائے، اپنا علاقہ چھوڑ کر کے جائے، جس وقت اپنا علاقہ چھوڑے گا لوگوں نو تنگ کر لین، لوگوں دا جینا حرام کر دین، لوگوں دے اتے جناب طرح طرح دے الزام لگانے شروع کر دین، او دی عزت دے اتے ڈاکے مارنے شروع کر دین، پھر جدو بندہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کے جاندہ ہے، اپنا وطن چھوڑ کر کے جاندہ ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو حکم ہویا ہے سونےو مکہ چھوڑ دیو تے مدینہ چلے جاؤ، آقا علیہ السلام میں نکلے نے مکہ نو مخاطب کیتا ہے، آقا فرماندے نے اے مکہ اللہ تینو صدا آباد رکھے، اللہ تینو صدا قائم رکھے، اے مکہ تیرے اندروں جانے نو میرا دل نہیں کردا، پر کی کرا لوگاں نے میرا جینا حرام کر چھڑیا، لوگاں نے جناب روز روز دے تانے تے مینے مار مار کر کے میرا تے جینا محال کر چھڑیا ہے، ورنہ کیدا دل کردا ہے اپنا علاقہ چھوڑ کر کے جائے، اپنا دیس چھوڑ کر کے جائے، کائنات دے لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو بلایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ اج تسی میرے بستے در دے تے آرام کریا جے، میں جناب مینوں حکم ہو چکیا ہے، مینوں حکم ہو چکیا ہے مکہ چھوڑ دیو تے مدینہ روانہ ہو جاؤ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایویں جناب تیاری کیتی ہے، ایویں کافراں نے پروپیگنڈا بنا لیا ہے، اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اج قتل کر دینا ہے، اج دا نام و نشان مٹا دیتا جائے گا، اوے
اوے جنوں اللہ عزتاں دین، اوے جنوں اللہ بلندیاں دین، بھلا او دی عزت کوئی ڈاکہ مار سکدا ہے؟ نا نا نا، کائنات دے لوگوں کو ڈاکہ نہیں مار سکدا، کوئی حملہ نہیں کر سکدا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ایویں رات دا ویلا ہویا، رات دے ویلے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نکلے نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے بستر دے اتے آرام کرایا، سو جاؤ اے علی سو جاؤ، صبح لوگاں دیاں امانتاں میرے کول موجود نے، لوگاں دیاں امانتاں دے کر کے پھر تسی میرے پیچھے واپس آ جایا جے، میرے پیچھے مکے مدینے دے اندر آ جایا جے، مکہ چھوڑ دیا جے تے مدینے اندر آ جایا جے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ایویں چل دے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے جناب دروازے دے اتے آئے نے، آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، آقا فرماندے نے اے ابو بکر آؤ چلیے روانہ ہو چلیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اوے یار ہوئے تے اس طرح دا یار ہوئے، یار اے نہ ہوئے یار کل مصیبت آئے تے یار جناب کنڈ پھیر کر کے چلا جائے، سیڈ مار کر کے چلا جائے، اپنے دروازے بند کر لے تے کہے پتہ کی بات آندے نے اے تے اپنی کیتیاں نو بھڑیا ہے، میں کیوں دے نال شامل ہو جاواں؟ نا 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 نا، کہنا دے لوگو اللہ رب العالمین دے پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی ایویں جناب تیاری کر لئیے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال ٹرنا شروع کر چھڑے آئے، رات دا ویلا ہے، مکہ چھوڑ کر کے جا رہے نے، رات دے ویلے اندر سفر کرتے جا رہے نے، سفر کردیاں سفر شروع ہوئے، ایویں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایویں پیراں دے تے جاتیاں ماریاں، پیراں ول ویکھیا، میرے پیغمبر دے پیراں ول ویکھیا، سونے دے پیراں ول ویکھیا تے جدوں پیراں ول ویکھیا اے میرے پیغمبر دے پیر مبارک ایویں نکیلے پتھراں تے چل چل کر کے میرے پیغمبر دے پیر زخمی ہو چکے نے، پیراں دے اندروں خون نکلنا شروع ہو جاندا ہے، پیراں دے اندروں خون نکلی جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایویں اگے آ کر کے بیٹھ گئے، کہن لگے سونیو میرے کندھیاں دے اوتے سوار ہو جاؤ، سونیو اج تانوں ابوبکر لے کر کے چلے گا۔ اوے کہنا دے لوگو دو راتاں میرے پیغمبر دیاں بڑیاں زبردست راتاں، ایک رات معراج والی حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر کے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ دے پیغمبر آؤ براق حاضر ہے، براق اتے سوار ہو جاؤ، میں تانوں آسماناں دی سیر کرا کر کے لے آواں۔ اللہ نے تانوں بلایا آسماناں دی سیر کر کے لے آئیے تے اے رات ہجرت والی رات، اوے جس رات ابو بکر دے کول سواری نہیں ہے، براق نہیں ہے، سواری نہیں ہے، حضرت ابو بکر کہنے لگے سونیو اس رات جبرائیل براق لے کر کے آیا سی، اللہ دے پیغمبر آج ابو بکر اپنے کندھے لے کر کے آیا ہے، اللہ دے پیغمبر انہاں کندھیاں دے اتے سوار ہو جاؤ، اج ابو بکر تانوں اپنے کندھیاں اتے انہاں نکیلے پتھراں دے اتے لے کر کے چلے گا، اندھیری رات اندر ابو بکر تانوں نکیلے پتھراں دے اتے لے کر کے چلے گا۔ اے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، واہ ابو بکر تیرے کندھے بڑے مبارک، اوے جنہاں کندھیاں دے اتے میرے پیغمبر سوار ہوئے نے، واہ ابو بکر تیرے کندھے مبارک جنہاں کپ کندھیاں ہوتے میرے پیغمبر سوار ہو کر کے سفر کیتی جا رہے ہیں، ایویں سفر کردیاں ایک غار اندر پہنچے نے، جس غار اندر جناب بڑے بڑے جناب والا ایویں کک سن، بڑا بڑا گھاں سی جیڑا غار کئی دنوں دے اندروں بند ہو چکیا سی، اس غار دے کول پہنچے نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایویں آ کر کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیو ایک منٹ رک جاؤ، میں غار نو صاف کر لواں، میں غار نو صاف کر لواں، جدو صاف ہو جائے گا اللہ دے پیغمبر پھر تسی تشریف لے کر کے آ جایا جے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، واہ ابو بکر اللہ نے تیری عظمتاں کڈیاں بنائیاں، اللہ نے تیری شاناں کڈیاں بنائیاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایویں غار اندر آئے، غار نو سارے نو صاف کیتا، بالکل سارا جدوں صاف ہو گیا اپنی چادر نو اتارے، چادر نو پھاڑ پھاڑ کر کے جتے سوراخ سن انہاں سوراخاں نو بند کر دے جا رہے ہیں، سارے سوراخ بند ہو گئے، پتہ ہے کیوں؟ تاکہ کافراں نو پتہ نہ چل جائے
کوئی ساڈا پیچھا کر کے آئے یہ پتہ نہ چل جائے یہ دونے یار اتنے پے نے انہوں پکڑ لو۔ جدو سارے سوراخ بند ہو گئے، سارے سوراخوں بند کر لیا، دو سوراخ باقی رہ گئے تے دو جدو سوراخ باقی رہ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایویں دونے سوراخاں تے اپنے پیر دیاں ایڑیاں نو رکھ لیندے نے، پیر دیاں ایڑیاں نو رکھ کر کے کہن لگے آؤ سونےو تہاڈا بیڈ بستر تیار ہو گیا ہے، اللہ دے پیغمبر آ جاؤ، آ کر کے آرام کر لو۔ کہنا دے لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام ایویں تشریف لے کر کے آئے نے، پیغمبر علیہ السلام نے ابو بکر دی گود اندر اپنا سر مبارک رکھیا تے میرے پیغمبر تھکے ہوئے سن جناب، راتاں دے سفر کر کر کے، پہاڑاں دے سفر کر کر کے میرے پیغمبر تھکے ہوئے سن تے جدو بندہ تھکیا ہوندا ہے نیند بڑی گہری آندی ہے، بڑے سکون والی نیند آندی ہے۔ میرے پیغمبر نے سر رکھیا ہے ایویں رکھ کر کے سو گئے، کافی دیر ہوگی ستے رہے، میرے پیغمبر علیہ السلام ستے پے نے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایویں جناب گودی اندر میرے پیغمبر دا سر رکھ کر کے بیٹھے نے۔ او یار ایسا یار ہوئے اوے اللہ کو دعا کریا کر، اللہ اگر دنیا اندر یار دمی تے ابو بکر جیسا یار دمی، اللہ یار دمی تے وفادار یار دمی۔ ایویں بیٹھے ہوئے نے ایک کاڑا ناگ آیا، سانپ آیا، انہیں آ کر کے ڈنگ ماریا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایڑی دے اندر ڈنگ ماریا۔ کہنا دے لوگو پتہ ہے نا ابو بکر او ڈنگ نو برداشت کردا رہا، ڈنگ نو جلدا رہا۔ حضرت ابو بکر کہن لگے اوے سانپ اج تو اپنے ڈنگ ازما تے میں اج اپنی یاری ازماواں گا۔ ابو بکر دے ڈنگ لگ دے رہے، ابو بکر نے پیر ہٹایا نہیں ہٹایا، ڈنگ برداشت کر دے رہے۔ اوے سانپ اوے ناگ تو اپنے ڈنگ ازما، میں اپنے پیغمبر دی یاری نو ازماواں گا۔ ایویں جناب ڈنگ برداشت کر دے رہے، او تکلیفاں نو برداشت کر دے رہے، لیکن کہنا دے لوگو بندہ ہر چیز برداشت کر لیندا ہے، بندہ کنٹرول کر لیندا ہے، لیکن اکھاں دے آنسو ایسے نے جنہاں دے اوتے بندہ کنٹرول نہیں کر سکدا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایویں برداشت کردیاں اکھاں دے اندروں ہنجو نکل آئے، درد بڑا شدید درد ہو رہا ہے، روئے نہیں کرلائے نہیں، بس اکھاں دے اندروں ہنجو آ گئے تے ہنجو نکل کر کے میرے ابو بکر دے ہنجو میرے پیغمبر دے چہرہ مبارک دے اتے گرے نے۔ واہ ابو بکر تیری عظمتاں تو قربان جاواں، تیرے ہنجو بھی نکلن تے میرے پیغمبر دی جناب چہرے مبارک دے اتے گر جان، تیرے آنسوਆਂ دی کیا قدر ہے، تیرے ہنجوਆਂ دی کیا قیمت ہے۔ تے آقا علیہ السلام اتے جدو ہنجو گرے نے میرے پیغمبر دے جناب چہرہ مبارک اتے جس وقت ہنجو گرے نے آقا علیہ السلام نے اکھاں نو کھولیا۔ آقا فرماندے نے ابو بکر کیوں روئی جا رہے ہو، میرے پیارے ابو بکر کیوں روئی جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر سانپ نے ڈسیا ہے، ناگ نے ڈنگ ماریا ہے تے میں جناب بڑا شدید درد ہو رہا ہے۔ آقا فرماندے نے اے میرے ابو بکر گھبران دی ٹینشن لین دی ضرورت نہیں، میرے پیغمبر نے میں کر کے لعاب مبارک اس ڈنگ والی جگہ تے لگایا، اللہ نے ساریاں درداں نو ختم کر چھوڑیا۔ اور اتھے ایک نکتے دی بات کر جاواں میرے بھائیو نوجوانو، اگر میرے پیغمبر نو علم غیب ہوندا، اگر میرے پیغمبر غیب دا علم جانن والے ہوندے، اگر میرے پیغمبر غیب دیاں باتاں نو جانن والے ہوندے تے کدے بھی ابو بکر نو اس سوراخ تے پیر نہ رکھن دیندے۔ پیغمبر آندے مینوں غیب دا علم ہے، اتوں سانپ آئے گا تے آ کر کے ڈنگ مارے گا، ابو بکر اتنے پیر نہ رکھیا جے، اس سوراخ اندروں ناگ آئے گا آ کر کے ڈنگ مارے گا۔ یہ تو پتہ چلیا میرے پیغمبر نو غیب دا علم نہیں سی، میرے پیغمبر نو غیب دیاں باتاں دا علم نہیں سی، اسے واسطے ہی تے اللہ دے پیغمبر نے ابو بکر نو نہیں کیا جسے طرح پے سن ایسے طرح ہی پے رہے۔ اللہ دے پیغمبر نو علم ہوندا تے ابو بکر نو کدے بھی ایڑیاں نہ رکھن دیندے۔ اینی دیر گزری ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر دی ایڑی مبارک تے جناب لعاب
مبارک لایا، اے او لعاب مبارک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں اکھاں تے لگیا، اللہ نے شفا عطا کر چھڑیا، اے او لعاب مبارک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ہانڈی اندر لعاب مبارک گیا ہے تے میرے پیغمبر دے 313 صحابہ نے رج کر کے کھانا کھا لیا، اے او لعاب مبارک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایویں میرے پیغمبر دے نال ایویں غار اندر موجود سن تے ایندی دیر اندر جناب لوگ جڑے پچھوں آ رہے سن اوے غار دے سوراخ دے سامنے آ گئے تے اللہ رب العالمین نے فرمایا اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے لوگاں نو دیکھیا، آقا سونےو اے میرے محبوب پیغمبر لوگ ساڈا پیچھا کردے آ گئے نے۔ آقا فرماندے نے لا تحزن اے میرے ابو بکر پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا اللہ ساڈے نال ہے، اوے جے دے نال رب ہوئے بھلا او دا کوئی وال ونگا کر سکتا ہے، ساڈے نال رب ہے۔ لا تحزن ابو بکر تسی جناب پریشان نہ ہو، تسی گھبراؤ نہ، او مالک ساڈے نال ہے، ساڈیاں حفاظتاں کرے گا، او مالک ساڈے نال ہے۔ اتے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو اللہ نے اذہما فی الغار دونوں دا لقب عطا کر چھڑیا کہ جدوں دونوں ساتھی غار اندر سن لصاحبہ دونوں ساتھی قرار دے چھڑیا ابو بکر سن اوے جی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج بھی روزے دے اندر ہے، اوے جی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج بھی روزے دے اندر ہے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر اوے جگ من گیا سارا ابو بکر، اوے جگ من گیا سارا ابو بکر، جس دم میرے آقا دا دشمن اے زمانہ جس دم میرے آقا دا دشمن اے زمانہ اس دم میرے آقا دا اوے ابو بکر دیوانہ اللہ چن کے یار نو یار دیتا، اللہ چن کے یار نو یار دیتا، نالے توڑ دا پہرے دار دیتا، نالے توڑ دا پہرے دار دیتا، میرے نبی دا پیارا ابو بکر اوے جگ من گیا سارا ابو بکر، قرآن کھول رب دا پڑھ اذہما فی الغار، ہجرت دے لئی نبی نے کیتا ہے جس نو تیار، جدا آقا در کھڑکایا ہے، اوے جدا آقا در کھڑکایا ہے، جن بھار نبوت چایا ہے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر اوے جگ من گیا سارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر، سارا جگ منیا کی منیا اللہ دے پیغمبر دے نال ابو بکر نے زندگی گزاری ہے، اللہ دے پیغمبر دے نال پیار دی اخیر کیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے نال رل کر کے میرے پیغمبر دے نال اپنی زندگی نو گزاریا۔ میں تینوں چند لمحات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دے حوالے دے نال بیان کرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے ایک دن دا ویلا ہویا جدوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے سن۔ میرے پیغمبر تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے، مسلمانہ دے بادشاہ بن گئے۔ جدو خلیفہ بنے تے ایک مدینے اندر ایک عورت ایسی سی، بڑھیا عورت سی جیڑی جناب معذور ہو چکی سی، بہت زیادہ ضعیف العمر ہو چکی سی، بہت زیادہ بڑی عمر والی ہو چکی سی، تے میں جناب او دے گھر اندر جا کر کے جھاڑو دیا کردا سا۔ سب تو پہلے نماز پڑھنی ہے، نماز صبح
بعد میں جا کر کے جھاڑو دیا کردا، صفائی کریا کردا تے پانی بھر کر کے رکھ دیا کردا۔ اس بوڑھیا دا کو کرن والا نہیں سی، کیوں؟ بوڑھی سی، ضعیف العمر جناب خاتون سی۔ تے جدو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، خلیفۃ المسلمین بن گئے، میں ایک دن دا ویلا ہویا، میں اس بوڑھیا دے گھر دے اندر آیا، میں آ کر کے دیکھیا میرے تو پہلے ہی صفائی ہوئی پئی ہے، میرے تو پہلے ہی پانی بھریا ہویا ہے۔ دوسرا دن پھر آیا، پھر ایسے طرح ہو گیا، میں کیا ہن میں دیکھنا ہے ایک کیڑا بندہ ہے جیڑا میرے تو پہلے آ کر کے پانی بھر جاندا ہے اور جناب والا صفائی کر کے ٹر جاندا ہے۔ میں ایک دن چھپ کر کے دیکھیا، چھپ کر کے دیکھ رہا سا کہ ساڈے خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایویں آئے نے، سب تو پہلے جھاڑو ماریا، پھر پانی بھر کر کے ایویں واپس ٹر گئے۔ میں آواز دیتی ہے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایویں جناب مڑ کر کے دیکھیا، میں سوچیا دیکھیا، میں سمجھ گیا سا اے ساڈا خلیفہ ہے جیڑا اللہ تعالیٰ نے سانو عطا کیتا ہے، ساڈا خلیفہ جے اللہ نے بنایا، اج اسی جنوں خلیفہ سمجھیا ہے، خلیفہ بنایا ہے، اوے ایسا بادشاہ جیڑا رات نو اٹھ اٹھ کر کے لوگاں دے گھراں دے اندر صفائیاں کرن والا، لوگاں دے گھراں دے اندر پانی جناب بھرن والا۔ واہ مولا تیرا شکر گزار اسی ہوئیے، کنے کو شکر گزار ہوئیے کہ اللہ تو ساڈے خلیفے نو انی ہدایت نصیب کیتی ہے کہ سب تو پہلے اٹھ کے اس مائی دا پانی بھریا پھر صفائی کردا ہے۔ ایسے بادشاہ، ایسے حکمران، اور پھر اللہ نے پھر عزتاں دے نال نوازیا، اللہ نے برکتاں دے نال نوازیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دا ویلا ہویا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنن تو بعد، بادشاہ بنن تو بعد دیکھیا جے کہنا دے لوگو، اوے بادشاہ بنن تو بعد 6 مہینے اپنے کندھیاں دے تے کپڑا اٹھا اٹھا کر کے بھیجیا۔ ایک دن کپڑا اپنے کندھیاں دے تے رکھ کر کے جا رہے سن، راستے دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہوندی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے خلیفۃ المسلمین کدھر جا رہے ہو، کی کرن واسطے جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے عمر بچیاں دی روزی واسطے میں جناب دہاڑی لگان واسطے جا رہا ہے۔ وہ ہے وقت دا بادشاہ، ہے وقت دا حکمران، لیکن دہاڑی کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ اج ساڈے بادشاہ دیکھ لو لکھاں دے کروڑاں ہیلی کاپٹر سب کچھ موجود ہے، لیکن غریباں دے غم اندر پھر بھی نہیں شریک ہوندے۔ انہاں نو صحابہ نو دیکھو، اوے اس سیاست نو دیکھو، اس حکمرانی نو دیکھو۔ اج جناب مولوی کو تھوڑا جہا بول لو، مولویاں دا کی کم ہے سیاست دیاں باتاں کرنا، حکومت دیاں باتاں کرنا، مولویاں دا کی کم ہے؟ اوے سب تو بڑے سیاسی، سب تو بڑے حکمران میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں تو بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اصل اندر حکومت ہے علماء دی، اصل اندر اے حکومت سارے دی ساری ہے علماء دی۔ اسی جدو حکومت جاہلاں دے نامے لگا چھڑیے، ادو تک اللہ نے دنیا دے اندروں ملکاں دے اندروں اللہ نے برکتاں نو روک لیا، اللہ نے رحمتاں نو روک لیا ہے۔ جدوں تو اسی اپنے نامے لگا چھڑیا، علماء دین نو اسی پیچھے لگا دیتا، علماء نو اسی پیچھے چھوڑ دیتا، اور سب تو پہلے نمبر ہوتے جاہل، جنہاں نو کسی چیز دا پتہ ہی نہیں ہے، علم تو نا واقف، علم دا پتہ ہی نہیں ہے حکومت کس طرح کرنی ہے، لوگاں دے فیصلے کس طرح کرنے نے۔ کوئی مولوی آ بھی جائے تو اللہ خیر کرے، پہلی دیسی انہوں ووٹ نہیں دینا، اور پہلی بات ہے کہ انہوں آن ہی نہیں دینا۔ کی کام ہے مولویاں دا؟ اے بس جمعے پڑھان، نمازہ پڑھان، انہاں دا کی کام ہے؟ نانا نانا کہنا دے لوگو، اگر جناب والا دنیا اندر ملک اندر امن آ سکتا ہے، دین دی وجہ دے نال آ سکتا ہے۔ اے پچھلے دنوں دے اندر ایک دن میں پوسٹر پر رہا سا، اے تقریباً 2-3-4 دن ہو گئے، کندھار دے علاقے دے اندر الحاج مولانا فاضل اخدد مدرسے نو جناب کسے نے اس مدرسے دے اندر 1000 دی تعداد اندر
طالب علم پڑھ رہے سن اور اس مدرسے دے اندر ایک بندے نے اس مدرسے نو 18 من گائے دا گوشت دیتا ہے. 18 من جدوں گوشت اس مدرسے دے اندر آیا آ کر کے کہنے لگے نا طالب علماں نو کھلا دیو, ساڈے والوں صدقہ ہے, صدقے نو وصول کر لو. تے او جڑا محتمم سی نا مدرسے دا ناظم, انہیں کہا یار اینا گوشت آیا ہے اے دا چیک اپ کرا لیا جائے, شاید کوئی ایسا نہ ہوئے کہ سانو نقصان پہنچائے. انہوں نے بیچارے نے وہ ٹیسٹ کروایا تے وہ سارے دا سارے گوشت اندر زہر ملایا. وجہ کی کہ عالم دین نو ختم کر دیو. اے جڑے بچے پڑھ پڑھ کر کے نا اے بھی تے عالم بھی بنن گے, اے بھی لوگاں نو دین دسن گے, دین وال بلان گے. 18 من جڑا گوشت ہے وہ مدرسے اندر پہنچایا گیا اور وہ سارے دے سارے اندر زہر ملایا گیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. اوئے جس قوم دا یہ حال ہوئے, جس جیڑی قوم اپنے اماماں دے پیچھے لگ جائے, وہ قوم کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اتنے رحمتہ برکتاں کس طرح آ سکتی ہیں؟ یاد رکھیا جے اگر دنیا چل رہی ہے, دنیا قائم ہے تے علماء دین دی وجہ تو قائم ہے, اے دینی مدارس دی وجہ تو قائم ہے, اے نا مسجداں دی وجہ تو قائم ہے. اور جنہ دے پیچھے اسی لگے ہیں دن رات, اے ساڈی اولاد دین تو پتہ کیوں محروم ہے, دین تو پتہ کیوں دور ہے؟ ہر بندہ علماء دے خلاف بولن والا, مولوی تے انج دا ہے تے مولوی تے او ہے تے او ہے تے وہ ہے تے یہ ہے تے وہ ہے, ہر بندہ بات کرے گا. تے اللہ سب تو بڑی سزا پتہ کی دیندے نے, جدو اسی علماء دی سپورٹ نہیں کران گے, دینداراں دی دین دی سپورٹ نہیں کران گے. اے میریاں گلاں ذہن اندر بٹھان والیاں, کوئی جناب تانا تنزین نہیں ہے. میں الحمدللہ کسی نو تانا اج تک نہیں ماریا, کسی نو جناب ایویں مینا نہیں ماریا. یاد رکھیا جے جدو اسی اپنیاں اولاداں سامنے بیٹھ کر کے نا علماء دیاں بدخوئیاں کرنے ہیں, او انج دا تے او انج دا, مینوں دسو ہاں وہ بڑے ہو کر کے دین پڑھن والے بنن گے یا دینداراں دے خلاف بولن والے بنن گے؟ جس اولاد کی اسی تربیت یہ کر رہے ہاں, علماء دے خلاف بلوا رہے ہاں, وہ بڑی ہو کر کے دیندار نہیں بنے گی بلکہ دنیا دار اور جاہل بنے گی. اور یاد رکھیا جے جیڑی قوم اپنے ہی علماء دے خلاف ہو جائے, دینداراں دے خلاف ہو جائے, اللہ سب تو بڑی اس قوم نو یہ سزا دیندا ہے, انہاں دے گھراں دے اندر دین ختم ہو جاندا ہے. اولاد انہاں دی بے نماز, اولاد انہاں دی نہ قرآن پڑھے گی نہ دین پڑھے گی, انہاں دے گھر اندروں دین ختم ہو جائے گا. جیڑی قوم اپنے علماء دے خلاف ہو جائے, جگہ جگہ تے اتنے بیٹھ کر کے تانا تجنیز سب کچھ ہو رہے, اللہ اس قوم نے سزا دیندے نے کہ اللہ اس قوم اندروں انہاں گھر اندروں دین نو ختم کر چھڑ دینے. جاہل دے جاہل سکول بڑے بڑے پڑھ جان گے, یونیورسٹیاں پڑھ جان گے, دنیا دی تعلیم حاصل کرن گے, لیکن اللہ دین دی تعلیم تو انہاں نو محروم کر دین گے. امام بغوی رحمہ اللہ وہ لکھ دینا, بڑی پیاری بات لکھ دینا کہ یاد رکھیا جے لوگو جڑا علماء دا دشمن ہوندا ہے نا تے علماء دا گوشت بڑا کوڑا ہوندا ہے. جڑا بندہ علماء دا گوشت چگلیاں کر کر کے کھا جائے نا, کدے او دی قبر پھاڑ کر کے دیکھیا جے تسی او دا منہ کعبے وال کرو گے او دا منہ الٹا ہویا ہوئے گا, کدے ازما کر کے دیکھیا جے. لیکن ساڈے تے سب تو بڑے دشمنی علماء نے. اج سب تو بڑا جڑا دشمن سمجھیا جاندا ہے او دینی مدارس نو, مساجد نو. اس واسطے بھائیو نا یاد رکھیا جے جننے مرضی لوگ مخالف بن جان, لیکن قیامت ادو تک نہیں آئے گی, نہیں آئے گی جنی دیر تک اللہ اللہ کرن والا ایک بندہ بھی موجود ہوئے گا دنیا اندر, اونی دیر تک قیامت نہیں آئے گی. لوگ باہیں جتنے مرضی ہو جان, فراڈ چلے, جو مرضی چلے, لیکن جدو تک اللہ اللہ کرنے والے دنیا اندر موجود نے اونی دیر تک قیامت نہیں آئے گی. قیامت پتہ کنا ہوتے آئے گی؟ قیامت نا جھوٹ فراڑیاں ہوتے آئے گی, کافرہ ظالمہ ہوتے قیامت آئے گی. قیامت دے دن انہوں تڑپایا جائے گا, عذاب دیتے جان گے. کیوں؟ انہوں نے اللہ دی نافرمانیاں کیتیاں تاکہ وہ مرن بھی عذاب دی حالت اندر, اور جدو رب دی عدالت اندر پیش ہون گے اللہ پھر بھی انہوں نے عذاب دے کر کے جہنم اندر گرا دیں. اس واسطے قیامت دے دن بڑے بڑے عذاب دیتے جان گے, کتے جناب زلزلے آن گے, آسمان نو توڑ توڑ کر کے زمین تے گرایا جائے گا, ستارے بے نور ہو جان گے, سورج بے نور ہو جائے گا, زلزلے آ جان گے, اے پہاڑ سارے ملیا میٹ ہو جان گے, سارا کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ انہاں لوگاں واسطے ہو کہ جڑے ظالم کافر ظالم لوگ سن, انہاں نو قیامت دے دن بڑے بڑے عذاب دیتے جان گے. اور جدو
سور پھونکیا جائے گا نا، وہ تو پتہ کتنی خطرناک آواز ہوئے گی، اتنی خطرناک آواز ہوئے گی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہڑیاں عورتاں حاملہ نے انہاں دے حمل گر جان گے، اتنی خطرناک آواز ہوئے گی، اتنی خطرناک آواز ہوئے گی، لوگ بے ہوش ہو کر کے گر جان گے، لوگ بے ہوش ہو کر کے گر جان گے۔ اس واسطے بھائیو اسی سنیا ہے قیامت آنی ہے، قیامت آنی ہے، کدے قیامت دے دن پڑھ کر کے دیکھو ہاں کتنا بڑا سخت دن ہوئے گا، وہ کتنا بڑا سخت دن ہوئے گا۔ دعا کریا کرو کہ اللہ اس دن تو سانو محفوظ فرما، اللہ قیامت دیاں سختیاں تو محفوظ فرما۔ دعا ہے اللہ سن سے ایمان اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔